بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی السید الحبیب المصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى قادة التقى اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اعصرنا ولا تؤثر علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، سنڈے کو اس ٹائم پر ہمارا کوشچن آنسر سیشن ہوتا تھا. اب اس پر تھوڑی بریک لگی. ہم جو ہے سنڈے کو انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کچھ فضائل تھوڑے دن کے لیے بیان کریں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے، تو لوگ جو ہیں صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم پر ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے احوال اور ان کے فضائل بھی بیان کریں اور اہل بیت کے احوال اور ان کے فضائل بھی بیان کریں، کیونکہ دونوں ہمارے ہیں، دونوں اہل سنت کے ہیں. اہل سنت ہی ان کے صحیح مقام کو پہچانتے ہیں اور اہل سنت ہی ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھتے ہیں. تو اہل سنت کا موقف صحابہ کے بارے میں کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں آج ہم چند باتیں بیان کریں گے. سب سے پہلے تو صحابی کا ڈیفینیشن، صحابی کہتے کس کو ہیں، www.attableek.com The Reviver of Iman. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کچھ فضائل قرآن اور حدیث سے، صحابہ کی تعداد، صحابہ میں درجات، افضل الصحابہ کون ہیں، یہ چند باتیں آج بیان ہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ بھئی صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو مسلمان ہونے کی حالت میں، یا اس نے آپ کو دیکھا ہو، تو وہ صحابی ہے. اس میں حضرت امام بخاری نے صحیبہ کا لفظ استعمال کیا. اب یہاں ایک جماعت تو کہتی ہے کہ لمبی صحبت ضروری ہے. عاصم الاحول کا یہی قول بیان کیا جاتا ہے. نمبر 2 سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کم سے کم 1 سال رہا ہو، یا آپ کے ساتھ ایک غزوہ اور جہاد میں شرکت کی ہو، تو وہ صحابی کہلانے کا لائق ہے. نمبر 3 بعضوں نے شرط لگا دی اس میں کہ بالغ ہونے کی حالت میں، لہذا نابالغ بچوں کو صحابی نہیں کہا جائے گا. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے صحابہ کا نام بھی آتا ہے، جیسے حسن حسین صحابی ہیں، حالانکہ وہ تو چھوٹے تھے، نابالغ تھے حضور کے انتقال کے وقت، اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نمبر 4 علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا، من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مسلم،
شرح مشکات میں مرقات صفحہ 272 سے 11 پر یہ ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کو بھی پسند نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ ان سے پہلے ہیں. یا ہاں انہوں نے کہا وہ محجوج بالاعمى، کہ بھائی کوئی نابینا اور بلائنڈ ہو، اس نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، تو کیا اس کو صحابی نہیں کہیں گے عبداللہ ابن مکتوم کو؟ اس لیے حافظ ابن حجر نے نمبر 5 الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں سب سے اچھی تعریف کی. انہوں نے فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام فهو صحابی. جس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ایسی حالت میں کہ وہ ایمان رکھتا ہے آپ پر اور اس کا انتقال بھی اسی ایمان پر ہوا، تو وہ صحابی ہے. اس میں حافظ ابن حجر نے کہا کچھ داخل ہوں گے، کچھ خارج ہوں گے. داخل تو ہوں گے نمبر 1 وہ جن کی صرف ملاقات ہوئی، صحبت قلیلہ حاصل ہوئی، جیسے وائل ابن حجر ہیں، مالک ابن الحویرث ہیں. بھلے وہ 10-15 دن حضور کی خدمت میں رہے تھے لیکن پھر بھی وہ صحابی کہلائیں گے. اسی طرح وہ لوگ بھی جو حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی وقت دور سے ایک دیدار حضور کا کر لیا، وہ بھی صحابی کہلائیں گے. اور اسی طرح نمبر 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی جنہوں نے حضور کو دیکھا، جیسے حضرت حسن حسین، اور جیسے اس طرح اور یہ محمود ابن لبید تو 5 سال کے تھے. کہتے ہیں حضور وضو فرما رہے تھے، میں حضور کے پاس آیا کھیلتا ہوا تو حضور نے کلدی کرتے ہوئے اپنے وضو کے پانی کی ایک پچکاری میرے منہ پر ماری. وہ صحابی ہیں، چھوٹے 5 سال کے بچے تھے لیکن وہ صحابی کہلائیں گے. تو چھوٹے بچے بھی اس میں آ گئے. نمبر 3 اگر کوئی حضور کو سے ملاقات کر کے مسلمان بھی ہوا، پھر اسلام سے مرتد ہوا لیکن حضور کی وفات سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو وہ بھی صحابی کہلائے گا. جیسے بعض کے بارے میں آتا ہے عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کے بارے میں کہ وہ چلے گئے تھے لیکن پھر فتح مکہ کے موقع پر چھپ کر آئے، اور حالانکہ ان کے نام کا وارنٹ جاری ہو گیا تھا مگر وہ چھپ کر آئے اور معافی مانگی، حضور نے ان کو معاف کر دیا، وہ صحابی کہلائیں گے. رہ گیا ایک مسئلہ کہ اگر کوئی حضور کی حیات میں ایمان لایا لیکن حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ مسلمان ہوا، تو کیا اس کی صحابیت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو اس میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے. شافعیہ کہتے ہیں کہ اس کی صحابیت باقی رہے گی، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ارتداد کیا اور کفر کیا تو اس کی وہ جو صحابی والی صفت تھی وہ ختم ہو گئی. اب دوبارہ جب وہ مسلمان ہوگا تو وہ صحابی والی صفت ریٹرن نہیں ہوگی، واپس نہیں آئے گی، ختم ہو گئی ہو. تو یہ حنفیہ کا قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں اس مسئلے میں. شافعیہ کہتے ہیں ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. جو کوئی مرتد ہو جائے اور مر جائے کفر کی حالت میں تو اس کے اعمال بیکار ہو گئے. تو انہوں نے کہا صحابیت کا عمل تب بیکار ہوگا جب مرتد ہونے کے بعد موت بھی کفر پر ہو. لیکن اگر مرتد ہونے کے بعد موت کفر پر نہیں ہوئی اور واپس مسلمان ہو گیا تو اس کا وہ عمل باطل نہیں ہوگا، وہ عمل باقی رہے گا، وہ پچھلے عمل کا ثواب مل جائے گا. بیچ میں جو ٹیمپرری پوز ہوا اور جو مرتد ہوا گیا کچھ دن کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو یہ شافعیہ کی رائے ہے. لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں بتاؤ اگر کسی مسلمان نے حج کیا تھا، مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہوا، تو کیا اس کو دوبارہ حج فرض ہوگا؟ پڑھنا پڑے گا کہ نہیں حج فرض؟ کہ ہاں پڑھنا پڑے گا. تو اس نے پہلے حج تو پڑھ لیا تھا، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ اس لیے کہ جب وہ مرتد ہوا تو اس کا پہلا حج باطل ہو گیا تھا.
اسی طرح اگر کسی نے نماز پڑھی تھی، مرتد ہو گیا، لیکن پھر وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو اس کو نماز واپس پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ابھی وہ ظہر کا ٹائم باقی ہے. تو ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مرتد ہوا اور عصر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو اس کو ظہر کی نماز ریپیٹ کرنا پڑے گا. وہ جو پہلے ظہر پڑھی تھی وہ بیکار ہو گئی اس کی. تو اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ جب ارتداد ہوتا ہے تو پچھلے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، تو اس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح صحابیت کا وقف بھی باطل ہو جائے گا. یہ حنفیہ اور شافعیہ کا اس معاملے میں اختلاف ہے. اسی طرح نمبر 4 اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا صحابیت میں. ویسے ہی ایسے لوگ جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہوں یا حضور کی حیات میں مرتد ہوئے ہوں بہت گنے چنے ہیں. اور حضور کی حیات میں تو جیسے عبداللہ ابن خطل جو کعبہ شریف کے پردے سے لٹک رہا تھا، حضور نے فرمایا اس کو مار دو. بڑا بدماش تھا، شاعری میں حضور کی برائی کرتا تھا، مسلمان ہوا تھا پھر مرتد ہو گیا اور مکے والے کافروں سے مشرکوں سے مل گیا اور اس نے بہت فساد مچایا تھا. حضور نے اس کی جان نہیں بخشی تھی. تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے ابن خطل جیسے، تو ان کو حضور نے معاف نہیں کیا تھا، تو ان کا مسئلہ الگ تھا. اسی طرح حضور کی حیات میں یہ عبید اللہ ابن جحش، حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کے شوہر اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی، یہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر کے نصرانی بن گئے. اور ان کی اہلیہ ام حبیبہ نے بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئی، اور عبید اللہ بن جحش کا انتقال بھی نصرانیت پر ہی ہو گیا. تو ان کے غم کے اوپر غم اور بڑھ گیا. پھر حضور نے حضرت ام حبیبہ کا غم ہلکا کرنے کے لیے منگنی کر لی، خود نکاح کر لیا ہم سے. تو یہ عبید اللہ بن جحش کے بارے میں آتا ہے. تو ایسے چند ہیں 2-4 انگلی پر گنے جائیں اتنے کہ جن کی طرف سے ارتداد ہوا تھا. ورنہ صحابہ تو صحابہ تھے، ان کے دلوں میں جب ایمان کی بشاشت گھس جاتی تھی تو واپس لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھے. اسی طرح حضور کی وفات کے بعد ایسے چند گنے جاتے ہیں، عیینہ ابن حصن فزاری ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اپنے آبائی وطن کی طرف لوٹ گئے لیکن پھر پکڑ کر لائے گئے، پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح اشعث ابن قیس کے بارے میں ہے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں کیا جاتا ہے. اس سے شافعیہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ اگر وہ لوٹ آئیں تو صحابیت بھی لوٹ آتی ہے. واللہ عالم. یہ تھوڑی ذرا ڈیٹیل بحث ہے صحابی کے ڈیفینیشن میں. نمبر 4 اسی طرح ابن حزم ظاہری لکھتے ہیں کہ کل مکلف من الجن والانس، کہ جنات انسان میں سے جو بھی مکلف ہے وہ حضور سے ملے حضور کی حیات میں تو اس کو بھی ہم صحابی کہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور جنات بھی آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ جن صحابی کہلاتے ہیں. ابن الاسیر الجزری نے جن کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا انکار مرجوح ہے، راجح وہی ہے جو ابن حزم نے یہاں پر کہا. پھر آگے کچھ لوگ اس سے خارج ہو جاتے ہیں. نمبر 1 وہ من لقیہ کافر ولو اسلم بعد موتہ، وہ جن کی ملاقات حضور سے حالت کفر میں ہوئی، اگرچہ بعد میں مسلمان ہوئے ہوں لیکن وہ صحابی نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ملاقات کے وقت وہ مسلمان نہیں تھے. بعد میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے ہوں تو اس سے وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. اسی طرح نمبر 2 من لقیہ مؤمنا بغیرہ من اہل الکتاب قبل البعثہ، کہ حضور کی بعثت سے پہلے مومنین اہل کتاب وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گے. اہل کتاب پر ایمان رکھتے تھے جیسے ورقہ ابن نوفل، یا موحد تھے جیسے زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ حضور کے 40 سال کی عمر کو پہنچنے اور نبی بننے سے پہلے صحیح دین پر تھے، اہل کتاب کے مذہب پر تھے، حضور سے ملے بھی تھے، ملاقات بھی کی تھی، لیکن یہ ملاقات صحابی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. وہ تو حضور کی بعثت اور نبوت کے بعد آپ پر ایمان لا کر جو آپ کے ساتھ ہو وہ صحابی کہلاتا ہے. اسی طرح من لقیہ مؤمنا ثم ارتد
وما تعالی ذلک، اس سے وہ بھی خارج ہو جائے گا جس نے آپ پر ایمان رکھا پھر مرتد ہوا اور اسی پر مر گیا. یہ بہت تھوڑے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کر دیا. آگے یہاں ایک شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ رویت فی الحیات الدنیا، کہ حضور کو حضور کی اس دنیاوی زندگی میں دیکھا ہو. لہذا اگر حضور کی یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی اس کے بعد دیکھا، چاہے آپ کے جسم مبارک کو دیکھا، جیسے ابو ذؤیب الحذلی الشاعر کے بارے میں ہے کہ وہ دوڑے ہوئے مدینہ آ رہے تھے، لیکن مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے حضور کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے حضور کے جسم مبارک کو تو دیکھا لیکن آپ کی حیات میں آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے ابو ذؤیب الحذلی یہ صحابی نہیں کہلائیں گے. اسی طرح اگر کسی نے اس وقت حضور کے جسم مبارک کو قبر میں دیکھ لیا، قبر کھل گئی اور دیکھ لیا، وہ بھی صحابی نہیں کہلائے گا. اسی طرح جو بطریق کشف، کرامت، مکاشفہ کی حالت میں حضور کو دیکھے وہ بھی صحابی نہیں کہلائے گا. اسی طرح کوئی خواب میں دیکھے، کیونکہ یہ بیداری میں دیکھنا شرط ہے. اگر حضور کی حیات میں بھی کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا پھر بعد میں حضور کی وفات کے بعد آ کر مسلمان ہوا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا. خواب میں دیکھنے کا اعتبار نہیں، حضور کی لائف میں ان پرسن حضور کو دیکھنا یہ ضروری ہے، تب جا کر کے اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہوگا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. خلاصہ پھر وہی جو حافظ ابن حجر نے کہا یا امام بخاری نے کہا کہ جس کی حضور سے ملاقات ہوئی ہو اور مسلمان کا حضور پر اس نے ایمان رکھا تھا دل سے یقین کے ساتھ، اور اس کا انتقال بھی اسی ایمان کے ساتھ ہوا، اس کو صحابی کہیں گے. باقی اور جو چیزیں ہیں بعد میں جو آئے جنہوں نے دعوے کیے ان کو صحابیت کے اوپر صحابیت کے لیبل سے سمجھیے لیبل نہیں کیا جائے گا. آگے دوسری بحث، کسی کا صحابی ہونا کیسے پتا چلے گا؟ نمبر 1 بطریق تواتر، جیسے خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ، ان کا صحابی ہونا بطریق تواتر معلوم ہے. ازواج مطہرات، حضور کی بنات طاہرات، حضور کے اہل بیت، ان کا صحابی ہونا بطور تواتر کے ہم کو پتہ ہے. یا نمبر 2 بالاستفاضۃ والشہرہ، جن کا صحابی ہونا مستفیض، مشہور، ویل نون ہو، جیسے عکاشہ ابن محصن، دمام ابن ثعلبہ، ان کے نام حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں تو مشہور ہے ان کا صحابی ہونا. یا نمبر 3 کوئی صحابی نقل کرے کہ فلاں کے لیے صحبت ہے، یا کوئی تابعی کہے کہ فلاں صحابی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں تردد ہو جاتا ہے، 2 قول ہو جاتے ہیں یہ صحابی ہے یا نہیں. مثلا علقمہ ابن قیس النخعی، تو ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ تابعی ہیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں صحابی ہیں. تو وہاں دیکھا جائے گا کہ کس کی طرف وزن زیادہ ہے، اس سے پھر ڈٹرمن فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ صحابی ہے یا نہیں. تو ایک صحابی دوسرے کے بارے میں کہہ دے یا تابعی کہہ دے کہ وہ صحابی ہے. نمبر 4 وہ کوئی صحابی خود کہے کہ میں صحابی ہوں. ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں یہ کہا کہ اگر وہ شخص معروف بالعدالت ہے اور معاصرت بھی ہے تو اس کو صحابی سمجھا جائے گا. معاصرت کے معنی ہم عصر، حضور کا زمانہ اس نے پایا ہے اور ممکن ہے امکان بھی ہے، تب اس کو صحابی شمار کریں گے. اور یہ حضور کا زمانہ پانا یہ کب تک ہے؟ حضور کا انتقال کب ہوا ہے؟ سن 11 ہجری میں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد اس وقت روئے زمین پر جو سانس لے رہے ہیں وہ سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 110 ہجری سے پہلے کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ کر دے اور وہ معتبر بھی ہو، عادل ہو، صادق ہو، ٹروتھفل ہو، ٹرسٹ وردی ہو، تو اس کا دعویٰ اور کلیم کو ہم معتبر مانیں گے. لیکن اس کے بعد کوئی صحابی ہونے کا دعویٰ کرے
تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا. ہمارے ہندوستان میں ایک بڈھا گزرا ہے بابا رتن ہندی. یہ 6 صدی ہجری میں کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں صحابی ہوں. اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے. بڈھا تھا, یہ 2 درختوں کے بیچ میں ایک چادر پھیلا کے اس کے اندر سویا پڑا رہتا تھا, اور سفید بال ہو گئے تھے, اس کے بھاؤں بھی سفید, اس کے پلک بھی نیچے لٹک آئے تھے, ایک دم خوبصورت بڈھا, 600 سال کی عمر کا. کہتا ہے میں 600 سال کا ہوں اور میں صحابی ہوں, اور میں نے حضور کو دیکھا ہے. کس سے سنا تھا؟ کہ میں جو ہے ہندوستان سے مکے گیا, میں نے ایک بچے کو دیکھا, اس کا منہ جو ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. سیلاب آیا, سب لوگ ادھر پھنس گئے, وہ بچہ جو ہے وہ اس طرف تھا, وہ ادھر پھنس گیا. مجھے تیرنا آتا تھا تو میں تیر کر ادھر گیا, اس بچے کو اٹھا کر کے لے آیا, میں نے اس کی جان بچا لی. اس کے بہت عرصے بعد پھر میں ادھر گیا تو میں نے اسی بچے کو دیکھا کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. میں نے اس کو پوچھا کہ مجھے پہچانا؟ کہاں میں نے پہچان لیا, تم نے وہ سیلاب میں مجھے بچایا تھا, میری جان بچائی تھی. تو میں پھر ان پر ایمان لے آیا اور میں صحابی بن گیا اور میں صحابی ہوں. یہ دعویٰ کرتا تھا بابا رتن ہندی 6 صدی عیسوی میں. شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خوب گت نکالی. الرتن ومر رتن وما ادراک امر رتن شیخ دجال کذاب ظہر بعد 600 فدع الصحبہ. کہ یہ رتن, تمہیں پتہ ہے رتن کیا ہے؟ رتن ایک بڈھا ہے, کذاب, دجال, مکار, فریبی, فریب خور. 6 صدی ہجری میں 600 سال بعد ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میں صحابی ہوں. تو کچھ لوگ اس کے چکر میں پھنس بھی گئے. بھولے بالے ہوتے ہیں, مان لیتے ہیں. تو ہر لکل ساقطۃ لاقطۃ, کوئی کتنی بری سے بری بات, بھٹی سے بھٹی بات کہ کچھ نہ کچھ فالوور تو اس کے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بھی کچھ فالوور ہو گئے تھے. تو ایسے جھوٹے لوگ, اس کو صحابی کا نہیں کہا جائے گا. ابن عبد البر نے لکھا کہ عدالت بھی ہو, مشہور ہو, عادل ہو اور معاصرت بھی ہو, تب جا کر کے اس کو صحابی کہیں گے, ورنہ اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. آگے جب یہ ڈیفینیشن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا تو اب ایک اور مضمون دیکھنا ہے. وہ یہ کہ الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ سارے کے سارے جب ان کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو ٹوٹل 100% ریلائبل ہیں. دین کے معاملے میں کوئی بھی صحابی غلط بیانی نہیں کر سکتا. جو بات وہ کہے گا دین کے معاملے میں وہ بالکل صحیح ہوگی. ہاں, دنیا کی آپس کی باتیں ہیں وہ اس میں داخل نہیں, لیکن دینی معاملے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مقولہ ہے. فرمایا جب میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کروں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یاد رکھو کہ آسمان سے نیچے گر کر بوٹی بوٹی ہو جانا, ختم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو جانا, مر جانا, یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس سے کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھوں اور کوئی غلط بیانی کروں, جو بات انہوں نے نہیں کہی وہ ان کی طرف منسوب کر دوں, یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں. مر جانا مجھے زیادہ پسند ہے حضور پر جھوٹ بولنے سے. اور اس لیے کہ حضور نے صحابہ کو کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث تقریباً 100 صحابہ سے منقول ہے, متواتر ہے یہ حدیث. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے تو اس نے دوزخ میں اپنی بیٹھک ریزرو کر لی, اپنا ٹھکانہ فکس کر لیا اپنے لیے. اس لیے صحابہ بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے. حضور نے بہت وارننگ سنائی تھی, لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار. کبھی بھی مجھ پر جھوٹ مت گھڑنا, جو مجھ پر جھوٹ گھڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا. صحابہ بہت ڈرتے تھے, بہت تقوی والے تھے, پرہیزگار تھے صحابہ, سبھی صحابہ. دین کے معاملے میں کبھی بھی ان سے کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی تھی. حضرت علی نے کہا ہاں لڑائی کے بارے میں آپس کی کوئی بات ہو تو اس میں تم چوکنا رہنا, اس لیے کہ لڑائی تو خدعہ ہے, اس میں تو ایک ٹرک کے ذریعے لڑائی جیتنا پڑتا ہے,
تو وہاں پر تو کچھ نہ کچھ فیصلے بدلنے پڑتے ہیں، لیکن دینی معاملے میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا، یہ سمجھیے کہ ہے۔ قرآن پاک نے صحابہ کی عدالت کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو اللہ پاک نے ان کو امت وسط، معتدل امت قرار دیا۔ اسی طرح فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو جن کو نکالا گیا، پروڈیوس کیا گیا لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کنتم کا خطاب کس کو ہے؟ سب سے پہلے اول، فرسٹ اینڈ فارموسٹ صحابہ کو، اور اس کے بعد دوسری امت۔ صحابہ تو پہلے ہیں، بعد میں وہ 1400 سال کی پوری امت اس میں شامل ہوگی، سب کو ہے، لیکن اول مخاطب اس کے صحابہ ہیں۔ کذالک جعلناکم کہ اول مخاطب صحابہ ہیں۔ معلوم ہوا صحابہ خیر امت ہیں، عادل ہیں، معتبر ہیں، ریلائبل ہیں۔ نمبر 3 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ سابقین اولین، مہاجرین و انصار، اور جو ان کے پیچھے احسان کے ساتھ چلے، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر دیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہی تو سپریم سکسیس ہے، زبردست کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے یہ کامیابی کس کو دی؟ صحابہ کو، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ نمبر 4 للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ فقراء مہاجرین جو اپنا وطن چھوڑ کر چل دیے مکہ سے، جدھر جانے کو کہا ادھر چل دیے، حبشہ جانے کو کہا تو حبشہ چلے گئے، مدینہ جانے کو کہا تو مدینہ چل دیے۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ اپنا وطن، اپنا کمفرٹ، اپنا آرام، اپنا سکون، ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر دوسرے وطن جاتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں جب تک یہاں واپس نہ آئیں۔ ہمارے یہاں کی لائف سٹائل ڈفرنٹ ہے، ہم یہاں کے کلائمیٹائزڈ ہیں، ہم کو یہی پہ اچھا لگتا ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ کرام مکے چھوڑ کر مدینہ آئے تو مدینہ کی آب و ہوا میں خوب وبا تھی، ٹھنڈک تھی، فضا میں ایک دم خنکی تھی، وہاں کا ونٹر بہت سیویئر تھا، اور یہ صحابہ جو مکے سے آئے تھے اتنی سخت سردی کے عادی نہیں تھے، تو ان کی طبیعت تو بے چین ہو گئی، کسی کو بخار چڑھ گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کی ایک ذات تھی کہ جس نے سب کو پکڑے رکھا تھا، کوئی اور ہوتا تو سب چھوڑ کے واپس بھاگ جاتے مکے، لیکن رسول اللہ تھے کہ انہوں نے سب کو پکڑے رکھا تھا اور سب اس تکلیف اور اس وبا پر جمے رہے۔ پھر رسول اللہ نے دعا فرمائی، وبا دور ہوئی، اللہ نے مدینہ کو ان کے لیے محبوب بنا دیا۔ تو فقراء مہاجرین جو اپنا وطن چھوڑ کر کے اتنا مشکل کام کر کے پہنچے تھے، اور آگے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ یہ انصار کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، ایمان کو بھی ٹھکانہ دیا، سچے پکے مومن بنے، آنے والے مہاجروں کو ویلکم کیا، ریفیوجیز کو، مائیگرنٹس کو انہوں نے ویلکم کیا، اپنے یہاں رکھا۔ جو بھی ہجرت کر کے آیا تو تمام مہاجرین سے انہوں نے محبت کی، یحبون من ہاجر الیہم، اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اپنے دل میں وہ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے اس چیز سے جو ان کو دی جائے، بلکہ ویؤثرون علی انفسہم، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، بھلے وہ خود محتاج کیوں نہ ہو۔
یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ ایک صحابی باہر سے آئے مسافر، ان کا یہاں کوئی بیلی نہیں تھا، پرسان حال نہیں. حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اپنے گھر لے جائے ان کو کھلائے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا حضور ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں. وہ گھر لائے، اس کو بٹھایا، ادھر پیچھے جا کے بیوی سے کہا کچھ کھانا ہے کہ نہیں؟ کہنے کچھ بھی نہیں، بچوں کا کھانا ہے. انہوں نے کہا بچوں کو کسی طرح کسی بہانے سے سلا دو اور وہ کھانا مہمان کے لیے ہم رکھیں گے، پھر جب وہ کھانے بیٹھے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے پھونک مار کے بجھا دینا، پھر ہم کھانے بیٹھ جائیں گے اور منہ جو ہے چلاتے رہیں گے، مہمان کھا لے گا، ہم لوگ بھوکے رات گزار لیں گے، کچھ نہیں. تو تھوڑا سا کھانا تھا، مہمان کے سامنے رکھ دیا، چراغ بجھا دیا، جھوٹ موٹ اپنا منہ چلاتے رہے. مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا، سو گیا آرام سے. انہوں نے بھوک میں رات گزار دی، نیند بھی نہیں آئی. صبح کو فجر میں جب پہنچے تو یہ وہی آ چکی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ کل تم نے جو ایثار اور ترجیح سے کام لیا اس پر تو اللہ نے بھی تعجب کیا. عجب اللہ من صنیعکما، تمہارے عمل سے اللہ کو بھی تعجب ہوا کہ کیسے ایثار اور ترجیح والے صحابہ ہیں. یہ حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ اللہ پاک نے کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس میں صحابہ کی عدالت آ گئی، صحابہ کی فضیلت آ گئی. اور آگے پھر نمبر 5 محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صحابہ کی زبردست تعریف کر دی اللہ نے یہاں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں تو بہت سخت لیکن آپس میں بہت مہربان. تم دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں. اور آگے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نیکی کی نشانی ان کی پیشانی پر ہے سجدے کی وجہ سے. یعنی ان کے پیشانی پر ایک خاص نور ہے. جب انسان تہجد پڑھ رہا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک خاص نور ہوتا ہے، وہ نور نظر آتا ہے. اللہ ہمیں بھی وہ نور قیام اللیل نصیب فرمائے. تو وہ صحابہ تہجد گزار تھے. کسی نے کہا تھا باللیل رہبان و بالنہار فرسان. یہ صحابہ تو ایسے ہیں کہ رات کو راہب اور دن کو سولجر، فوجی، بہادر. تو ایسے آدمی تو کبھی دیکھے ہی نہیں ہم نے، کیونکہ راہب تو راہب ہی ہوتا ہے، اپنی عبادت خانے میں صومعہ میں رہتا ہے، اور جو فوجی ہوتا ہے وہ فوج میں ہی ہوتا ہے، وہ کبھی عبادت نہیں کرتا. لیکن یہ تو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو فوجی بنتے ہیں. ایسا تو ایسا کمبینیشن کہیں دیکھا ہی نہیں ہم نے. یہ غیر مسلم نے صحابہ کے بارے میں شہادت دی تھی. اس کو کہا سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے پر ان کے تہجد کا نور نظر آتا ہے. من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ مثلهم فی الانجیل. آگے لمبی بات ہے. اور اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم یہ صفت کاشفہ ہے، وضاحت کے لیے ہے کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر دیا مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم دیں گے. کتنی بڑی فضیلت بیان کر دی. ایک اور جگہ سورہ نور میں اللہ نے یہی وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، میں ان کو زمین میں خلافت دوں گا اور ان کو زمین میں اسٹیبلش کر دوں گا، اسپریڈ کر دوں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین اسلام کو بھی سیٹ کر دوں گا.
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو خوف ہے وہ ختم کر کے امن پیدا کر دوں گا. شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت برابر کرنا، شرک مت کرنا. آگے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک الرسول واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز برابر پڑھو، زکات برابر دو، یعنی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رسول کا کہنا مانو، جو کہے وہ کرو. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. اگر یہ کہیں گے تو اللہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی سربلندی نصیب فرمائیں گے. آج نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر میں نہیں اٹھا جاتا ہم سے. فجر کی نماز کی کتنی تاکید آئی ہے. تو نماز برابر پڑھنا چاہیے، روزے برابر رکھنے چاہیے، زکات برابر دینی چاہیے، اللہ کا کہنا ماننا چاہیے. اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. خیر، یہ تو صحابہ کی عدالت کے سلسلے میں کچھ بات آیتیں میں نے قرآن شریف کی پیش کی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خطیب بغدادی کی الکفایہ سے یہاں نقل کرتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے کہا وَلَا يَحْتَاجُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مَعَ تَعْدِيلِ اللَّهِ لَهُ إِلَىٰ تَعْدِيلِ أَحَدٍ مِّنَ الْخَلْقِ. صحابہ کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ریلائبل ہیں تو کسی اور کے ان کو ریلائبل کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيهِمْ شَيْءٌ مِّمَّا ذَكَرْنَاهُ لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع المخالفين بعدهم. علاوہ اس کے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ رسول نے ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی نہ کہا ہوتا، کوئی ایک قرآن آیت نہ ہوتی، کوئی ایک حدیث بھی نہ آئی ہوتی، پھر بھی ہم ان کا حال دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح دین کے لیے قربانی دی. یعنی اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، جہاد کیا، اسلام کی مدد کی، اپنی جان، مال، اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور دین کے لیے مکمل خیرخواہی کی اور پوری دنیا میں پھیل گئے اور دین کو پھیلایا اور قائم کیا اور ایمان اور یقین کے اعلیٰ درجے پر تھے. ان کا ایمان اتنا پختہ کہ ہم کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کو ان کے ایمان سے چیک کرو، مقابلہ کرو. جیسے وہ لیول ہوتا ہے اسٹریٹنگ کرنے کا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کا ایمان ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی ان کا ایمان گیج ہے ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے. تو ان کا ایمان اور ان کا یقین اتنا قوی، خدا کی ذات پر اعتماد اور توکل کے وہ اتنے اونچے درجے پر کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب یہ سب ہم دیکھیں تو ہم پر یقین یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ صحابہ سب کے سب عادل اور ریلائبل، ٹرسٹ وردی، سچ بولنے والے، اور یہ کہ صحابہ ہر طرح سے پاک، صاف، منزہ، ہر قسم کے عیوب اور مکارہ سے پاک صاف، اور یہ کہ بعد والوں میں جتنے بھی لوگ آئے ان سب سے صحابہ افضل. ساری دنیا کے سارے اولیاء اسکیل کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ایک صحابی، یہ صحابی ان سب اولیاء سے افضل. خطیب بغدادی کہہ رہے ہیں یعنی ولایت کے سارے مقامات جہاں پر ختم ہوتے ہیں وہاں سے صحابیت شروع ہوتی ہے. صحابی ایک ادنا سا صحابی بھی حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی سے کہ امام بخاری سے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی سے سب سے افضل ہے. صحابی ہے، اس کے درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. آگے پھر صحابہ کے بارے میں احادیث شریفہ بہت زیادہ ہیں. مشکاہ شریف میں ہمارے سامنے یہ سب حدیثیں ہیں. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے نیکسٹ لیسن کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. آج کے لیے اتنا ہی میرے خیال میں ہم کافی کر دیتے ہیں. ایک تو صحابی کا ڈیفینیشن ہم نے بیان کیا، دوسرے ہم نے یہ بتایا کہ صحابی کا صحابی ہونا یہ کیسے پتہ چلے گا.
اور تیسرے ہم نے یہ بتایا کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، باب روایت حدیث میں ریلائبل ہیں، کوئی صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اسی لیے صحابہ کے بعد جو آئے تابعی طبع تابعی اس کو تو اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، اس میں جرح و تعدیل چلتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں جرح و تعدیل نہیں. جہاں صحابی کا نام آ گیا فل سٹاپ، وہ جو حدیث بیان کرنے میں بالکل سچی ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. حدیث کے باب میں صحابی کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ نے کہا ہے کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، وہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں. ان کے درجے کو کوئی ادنا سے صحابی کے درجے کو بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو صحابہ کے مقام کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کا درجہ بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا ہے. صحابہ سے محبت کرنا یہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے، سرکشی ہے. امام طحاوی نے وہاں العقیدۃ الطحاویہ میں یہی بات کہی ہے. تو یہ جو شیعہ تبرہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ آتے ہیں. یہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، ابو بکر عمر کو کیا منہ دکھائیں گے. ان سے تبرہ کرنے والے، ان کی برائی کرنے والے، حضرت عثمان کی برائی کرتے ہیں، حضرت عائشہ حضرت حفصہ کی برائی کرتے ہیں. دوسرے صحابہ کو تو چھوڑو، ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اگر آپ یہود سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون، تو کہیں گے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. نصارہ سے پوچھیں کہ تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون، تو کہیں گے وہ حواری جو حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ ہماری امت کے بیسٹ طبقہ ہیں. اور یہاں پر شیعوں سے پوچھیں تو کہیں گے ہماری امت کے سب سے برے لوگ جو محمد کے ساتھ تھے. کتنی الٹی بات ہے جی. حالانکہ جب وہ کسی کی صحبت میں کوئی رہتا ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے نا. تو رسول اللہ کی نسبت آپ کے صحابہ میں ٹرانسفر ہوئی ہے جی. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. عکس جیسے سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں نا، تو اسی طرح صحابہ پر حضور کی نبوت کی اور حضور کے فیض اور برکت کی شعاعیں پڑی تھی، اس نے ان کو صحابی بنا دیا تھا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی عجیب بات مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے نقل فرمائی نعت نمبر کے اندر. انہوں نے فرمایا کہ نبوت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت خیر لے کر کے آتی ہے. تو نبوت انتہائی برکت والی چیز ہے، اور اس کی ابتدا اور اس کے تباشیر نبوت سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں میں افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسل ہیں. تو آپ کی نبوت کی جو برکتیں ہیں وہ تو آپ کی آمد سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. اسی لیے اس کا جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق کی روشنی نکلتی ہے، تو حضور کے تشریف لانے سے پہلے وہ نبوت کی برکتیں اور اس کی روشنی شروع ہو گئی تھی. اسی لیے مکہ میں یہ موحدین ظاہر ہو گئے تھے، زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ ابن نوفل اور اس قسم کے لوگ جو شرک کے بالکل مخالف اور اس کی ضد میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ نور نبوت کی کرنیں جو ہیں ان پر پڑنی شروع ہو گئی تھی. پھر جب وہ نور نبوت ظاہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سورج کی طرح سے آفتاب نبوت جب چمکا تو اس کی شعاعیں پڑی، تو جن کی فطرت سلیمہ تھی وہ سرکار کی طرف کھینچ کر کے آئے، اور ان شعاؤں کی برکت سے اور اس نور نبوت کی برکت سے آپ پر فوراً ایمان لے آئے. یہ جو حضرت بلال حبشی ایمان لائے، ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، حضرت خدیجہ ایمان لائی، یہ کوئی پریشر کی وجہ سے نہیں، کوئی تکلیف کی وجہ سے کہ بلال بہت تکلیف میں تو جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھ لی، ایسی بات نہیں، بلکہ حضور کی نبوت کا نور جو ان پر پڑا اس نور نے ان کو کھینچ لیا. اور پھر یہ نور بڑھتا گیا جیسے سورج جب نکلتا ہے پھر چڑھتا ہے پروان چڑھتا ہے. تو حضور کی حیات ہی میں
لاکھوں آدمی اس نور نبوت سے کسب فیض کر کے آپ کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے. اور حجۃ الوداع میں 23 سال کے بعد 1 لاکھ سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ میدان عرفات میں ہیں اور حج کر رہے ہیں. یہ وہ نور نبوت، اور پھر وہ نبوت کا نور جو ہے وہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اور حضور تشریف لے گئی اس دنیا سے، انتقال ہو گیا. گویا وہ سورج جو ہے ڈوب گیا، لیکن سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کا نور کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ چاند اور ستاروں میں. اسی لیے کہہ دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرف سے ہے کہ وہ ستارے سورج سے اپنا نور اور روشنی لیتے ہیں. تو صحابہ کے اندر بھی وہ سورج بھلے آنکھوں سے غائب ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا برزخ میں، لیکن اس کا نور جو ہے وہ اب تک صحابہ میں موجود. جس صحابی کے پیچھے تم چلو گے تم ہدایت پاؤ گے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام تو بہت اونچا ہے. صحابہ کا مقام اس میں کبھی کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ کرتے ہیں غلط سلط بیانیاں کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو کچھ ہدایت نصیب فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. شیعوں میں بھی بہت سے اچھے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے اور اس طرح کی باتوں سے باز آنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے اور تکفیر والا مزاج ختم کرنے کی توفیق دے. تو بہرحال یہ چیز ہے، صحابہ ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ان کے فضائل میں یہ پورا باب ادھر پڑھا ہوا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اور مثل اصحابی فی امتی کمثل الملح فی الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح. اس طرح سے اور حدیث ہیں، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. اسی طرح ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین. یہ سب حدیثیں انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے دوسرے لیسن میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.